یہ فرمائیے گا ایک عام پاکستانی کو ذرا سمجھے کہ 48 گھنٹے میں پچھلے ہمارا جو ڈیٹ پروفائل ہے اس میں 3000 ارب روپے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اضافہ ہو گیا ہے جسٹ بیکاز آف ڈیپریسیشن، یہ جو پچھلے ہوا ہے، یہ درست ہے؟ سر شکریہ کامران بھائی، آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیں پاکستان کی جو ڈیٹ تھی $100 بلین اپروکسیمیٹلی، وہ تو $100 بلین ہی ہے، ہم کو $100 بلین دنیا کو واپس کرنے ہیں، لیکن اب وہ ڈالر خریدنے کے لیے حکومت جو ہے اس کو 262 روپے دینے ہوں گے۔ یہ 2 دن پہلے حکومت کا یہ خیال تھا کہ وہ 230 میں دے سکتی ہے، لیکن اوبیسلی 230 میں تو نہیں دے سکتی، تو ایکچولی دیکھا جائے تو 3000 ارب روپے بڑھی ہوئی تھی، لیکن آج ریکگنائز ہو گئی ہے، اسٹیٹ بینک کے نمبروں میں آج شامل ہو جائے گی۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ یہ اپنی جگہ یہ عمل، لیکن کیا 4 مہینے پہلے جب آپ نے عہدہ چھوڑا تھا اس وقت جو قدر تھی روپے کی، ڈالر کی، وہ تقریباً 240 روپے کے لگ بھگ تھی، پھر جب ڈار صاحب نے سفر شروع کیا تو وہ 223 ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہ بڑھتے بڑھتے کل 230 تک ہو گئی تھی۔ لیکن اگر یہ قدم ہم آج اٹھاتے، جو ہم نے آج اٹھایا ہے، جب اٹھاتے تو یہ جو آج 13% کی ہم ڈیپریسیشن دیکھ رہے ہیں، اس سے بچاؤ مشکل تھا، یعنی کہ یہ 3000 ارب روپے شاید بچ جاتے۔ سر کرنسی کی ڈیمانڈ میں ویسے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ہولڈنگ کی بھی ہوتی ہے جب لوگ اپنا سٹور آف ویلیو رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ 240 سے وہ 213 پہ آئی تھی خود بخود، پھر کچھ سٹیٹمنٹس آئے، ٹویٹس آئے، مسلم لیگ نون کے اندر ڈس ایگریمنٹ کی بات ہوئی، پھر 240 پہ چلے گئی، پھر وہ 238-40 پہ 2-4 دن تک رہی تھی، اور ہم کو لگ رہا تھا کہ پھر آئے گی 220-230۔ اتنا نامنل نمبرز پہ فرق نہیں پڑ رہا تھا، جو اصل وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہم کو اپنا ڈیفالٹ رسک کم کرنا تھا۔ اس زمانے میں فلڈز بھی آ گئے تھے، جب ڈیفالٹ رسک کم ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی جو لوگ اس وقت ڈالر خرید رہے ہیں، نہ صرف باہر کی چیزیں خریدنے کے لیے لیکن پیسے رکھنے کے لیے اپنے، وہ ختم ہو جائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ ڈالر مارکیٹ میں آئیں گے۔ اور اگر یہ آئی ایم ایف سے سودا ہو جاتا ہے، آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جاتی ہے، اگر دیگر ممالک سے ہم کو پیسے مل جاتے ہیں، جن بینکوں نے اپنے پیسے واپس لے لیے ہم سے پچھلے 2-3 مہینوں میں، اگر وہ پیسے واپس آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ڈالر شاید تھوڑا سا نیچے ہو جائے۔